Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear 9th class student, Assalamu alaikum. Today our topic is ordinary people and the crimes against the humanity. یہ جو ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 3 نازیزم اینڈ the rise of Hitler. It's last topic and by which we are going to complete the lesson today. تو اس آرڈینری پیپل اینڈ دا کرائمس اگینسٹ ہیومنٹی یعنی جو نازیزم جو آئیڈیالوجی تھی، اس آئیڈیالوجی سے ایک کامن انسان جو عام انسان ہے اس کی رائے، اس کے طریقار، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا راستہ اور انسانیت کے خلاف جو جرائم جو کیے گئے تھے اس کا ہم آج ڈسکس کریں گے۔ نازیزم میں کیا ہوا تھا تو اس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ تھی کہ جو عام لوگ تھے، کامن پیپل، ہاؤ دے ریئیکٹ ٹو نازیزم، یعنی وہ نازیزم کو کس طریقے سے جانتے تھے یا کس طریقے سے دیکھتے تھے یا کس طریقے سے سمجھتے تھے۔ بہت سارے اگر ہم دیکھیں گے تو اگر ہم نازی آئیز کے ذریعے دیکھیں گے دنیا کو، ساری دنیا کو اس نظر سے دیکھیں گے جو نازیزم ہمیں سکھا رہا تھا یا جو نازیزم کے ذریعے ہم نے سیکھا تھا، یا ایسی لینگویج ہم بولیں گے جو لینگویج ہم نے نازیزم کے ذریعے سیکھی تھی، ہمارے مائنڈ کو کس طریقے سے سیٹ اپ کیا گیا تھا، اس لینگویج کے ذریعے اگر ہم بات کریں گے تو سبوں کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے دل میں نفرت، ان کے دل میں ایسی شرارت پیدا ہو جاتی تھی جب وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتے تھے لائک اے جیو، جب ایک جیو کو دیکھتے تھے تو ان کے اندر ایسی فیلنگ ڈیولپ ہوتی تھی، ایسی مثال کے طور پر ایسی نفرت کھڑا ہوتی تھی کہ وہ اس کو اسی وقت ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے ارد گرد جو اس کے ہمسایہ مثال کے طور پر ہوتے ہیں تو ان ہمسایہ لوگوں کو چاہے وہ جیوز ہوگی وہ ان کو ڈھونڈنے میں مدد کرتے تھے، جیوز کہاں ہے، ان کے گھر کہاں ہے، یہ جو نائبر ہمارا ہے اس کا تعلقات جیوز کے ساتھ ہے، وہ ان چیزوں کو ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، وہ بلیو کرتے تھے، ان کے اندر ایک پورا بلیف تھا کہ نازیزم جو ہے یہ ہمیں ایک مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ جو ان کو ایک جنگ کے بعد جو ان کی اکنامکلی ڈپریشن آیا تھا یا اکنامک ایئر آف ڈپریشن جو تھے جس کی وجہ سے جرمنی کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا، تو ان کو یہ پورا معلوم تھا کہ جو نازیزم ہے اٹ از اے اونلی وے بائی وچ وی کین کم آؤٹ آف دس اکنامک ڈپریشن، اس اکنامک سے ہم باہر آئیں گے، ہمارا ملک پھر ترقی کرے گا، یعنی کہ پراسپرٹی یا ہماری ویل بینگ جو ہے وہ اسی نازیزم کے ذریعے ہو سکتی تھی۔ تو تبھی تو یہ اس طریقے سے مطلب ان کا بخت جن کو بھی کہتے ہیں، بالکل جن کو پورا بلائنڈ فیتھ تھا اس پہ نازیزم پہ، تو وہ نازیزم کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو پورے طریقے سے فالو کرتے تھے۔ وہ اپنے اندر انہوں نے وہ دنیا کو اسی طریقے سے دیکھتے تھے کہ جس طریقے سے نازیزم نے ان کو سکھایا تھا، جس طریقے سے نازیزم نے ان کو بنایا تھا، تو اسی طریقے سے سوچتے تھے۔ وہ اپنے اندر اس نفرت، اس آگ کو بجھانا نہیں چاہتے تھے، جو آگ ان کو مثال کے طور پر نازیزم نے کہا تھا کہ جیوز جو ہے لوسٹ رینک ریشل پیپل، تو اسی آگ کو وہ اپنے اندر پورا بنا کے رکھتے تھے۔ وہ نازیزم جو ہے اس نازیزم کے ذریعے وہ ان لوگوں کو ڈھونڈتے تھے جو بالکل انفیریئر ہوتے تھے، جو انڈیزائریبل سٹیزنز ہوتے تھے، جیسے وہ اپنے اندر وہ اتنا ہی نہیں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایہ، اپنے محلے، اپنے گاؤں، ہر جگہ وہ دیکھتے تھے کہ کہیں ایسا کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی جو ہے بدنام ہو رہی جائے، تو وہ ایسے لوگوں کی شناخت کرتے تھے، وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی مت ایسا ہے۔ لیکن یہ سارے لوگ اس طریقے سے نہیں سوچتے تھے۔ ایوری جرمن جو ہے وہ نازی نہیں تھا، نازی تو کچھ لوگ تھے، سارے لوگ جو ہے وہ نازیز نہیں تھے۔ جرمن جو بھی تھے وہ مختلف تھے، لیکن ہر ایک جرمن کو ہم نازی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو بہت سارے اس میں ایسے بھی تھے جو اس نازیزم کے خلاف اٹھنا چاہتے تھے، بولنا چاہتے تھے، وہ اس بربریت کے خلاف بولنا چاہتے تھے جو پولیس لوگ کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مارا گیا پولیس کی وجہ سے یا اور نازیزم کی وجہ سے۔ تو میجارٹی آف دا جرمن جو تھے وہ حالانکہ دیکھتے رہتے تھے، آن لکرس، وہ صرف دیکھتے رہتے تھے، پیسو آن لکرس، وہ دیکھتے تھے کہ حالات کیسے چل رہے ہیں اور خاموشی انہوں نے اختیار کی تھی۔ تو اس کے علاوہ وہ ایپیتھک وٹنس، مثال کے طور پر کبھی کبھار ان کو جذبہ آ جاتا تھا کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، لیکن ان پہ وہ زیادہ تر اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے۔ تو
اس طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے جرمنی کے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بہتر ہے کہ ہم اس سے دور ہی رہے، یعنی کہ سیکرٹ ٹو ایکٹ، وہ نہیں چاہتے تھے ہم اس کے خلاف اٹھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں. تو لیکن زیادہ تر جو ہے جو ہے ان کا جو ان کی خاص مقصد تھا وہ تھا لک اوے، لک اوے یعنی دور اس سے رہنا، دور اس سے رہنا. ایک ہے جس کا نام ہے پیسٹور نیمولر، جو ہے ایک ریزسٹنٹ فائٹر تھا جو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتا تھا. تو اس نے کہ جو ایبسنٹ مثال کے طور پر اس ٹائم میں جو بالکل پروٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، سائلنس جو تھی، انکنی سائلنس جو تھی اور ایک آرڈینری جرمنی والے کی طرف سے، تو یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آرگنائز کرائم جو ہمارے خلاف ان نازیز کے خلاف یا ان جرمنز کے خلاف نازی ازم نے شروع کیا تھا، نازی امپائر نے شروع کیا تھا. تو اس طریقے سے جو اس کے خلاف یہ پوری ایسی سائلنس جس کی وجہ سے جو ہے لوگ پورے خاموش ہو چکے تھے، وہ اس چیز سے سمجھتے تھے کہ کتنی دہشت ہے، جس وجہ سے لوگ یہاں پہ پروٹیسٹ کرنا نہیں چاہتے تھے، لوگ یہاں پہ پوری خاموشی رکھنا چاہتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ کتنی دہشت تھی اس کی وجہ سے، ان نازی ازم کی وجہ سے، اس دہشت کی وجہ سے وہ نہ کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، وہ بالکل سائلنٹ رہنا چاہتے تھے، وہ اس سے دور بھاگنا چاہتے تھے، وہ اس سے دور رہنا چاہتے تھے، وہ اس پہ ایکٹ کرنا نہیں چاہتے تھے اس بربریت پہ جو جرمنس پہ ہو رہے تھے. تو ان چیزوں کے خلاف جو ہے ایک جس کا نام ہے پیسٹور لیمیولا، اس نے ایک اپنی طریقے سے مطلب ایک شاعرانہ انداز میں اپنے ورڈز کچھ لکھے ہیں، جیسے فرسٹ دے کیم فار کمیونسٹس ویل آئی واز ناٹ اے کمیونسٹ سو آئی سیڈ نتھنگ، یعنی کہ پہلے انہوں نے کہا کہ کمیونسٹ ایسے ہے ویسے ہے یہ ہے، تو اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ میں کمیونسٹ نہیں تھا، میں نے کہا کہ چلو یہ کمیونسٹ کے بارے میں بولتے ہیں، مجھے اس کے ساتھ کیا ہے. پھر انہوں نے کہا سوشلسٹ ڈیموکریٹس کے بارے میں نے کہا میں بھی سوشلسٹ ڈیموکریٹس نہیں ہے، تو پھر میں نے کہا مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اسی طریقے سے ٹریڈ یونینسٹ کے خلاف انہوں نے بولا، میں نے کہا میں بھی ٹریڈ یونینسٹ نہیں ہوں تو مجھے کیا ہے اس کے ساتھ. پھر انہوں نے جیوز کے خلاف بولا، میں نے کہا میں بھی جیوز نہیں ہوں تو میں نے کہا مجھے اس کو کیا کرنا ہے. لیکن اب جو ہے کوئی بھی نہیں رہا جس کے خلاف نہ وہ بولتے ہو تو مجھے اب کیا کرنا ہے. یہ اس طریقے سے اس نے سوچا تھا. یہ تو یہ ایک عام انسان بھی ہے. اسی طریقے سے ایک اور تھا جس کا نام جو جیوز کا تھا، جو جیو تھا جس کا نام تھا، اس نے دیکھا کہ جیوز کی حالت کیسی تھی، تو اس کا نام ہے چارلٹ بیراڈٹ جو تھا، یہ ایک جیو تھا. تو اس طریقے سے اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ ہم جیوز کے حالات کیسے تھے اس جرمنی میں جورنگ دا نازی پیریڈ. اس نے پھر وہ ایک اپنی کتاب میں لکھا جس کتاب کا نام تھا تھرڈ ریچو آف ڈریمز، تو اس نے اس میں لکھا کہ کیسے ہم جیوز کے ساتھ کیا کیا تھے اور کس چیز کو ہم نازی ازم جو تھا تو اس وجہ سے کیسے ہماری حالات تھے. تو اس طرح سے اس نے جو ہے ایک لکھا کہ کیسی ہماری جو نازی اسٹیریوٹائپ جو تھی، اس میں جو ایک ریشل ڈسکرمنیشن تھا، تو کیسے جیوز کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. ان کی ناک میں ایک مطلب کیا کہیں گے ہم، ہک لگائے جاتے تھے. اسی طرح سے ان کے بلیک ہیئرز، آئیز، ان کی باڈی کو دیکھ کر، ان کے موومنٹ کو دیکھ کر ان کو پہچانا جاتا تھا. تو ان کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا، تو کہا جاتا ہے مرنے سے پہلے ان کو 100 بار مرنا پڑتا تھا ان جیوز کو. تو جیوز ڈائیڈ مینی ڈیتھس ایون بیفور دے ریچ دا گیس چیمبر. حالانکہ گیس چیمبر جو ہے یہ وہ انٹراگیشن سینٹرز جو تھے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کنسنٹریشن کیمپس جو تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ جیوز کے حساب سے یہ سوچتے تھے کہ اس کنسنٹریشن کیمپ یا اس گیس چیمبر میں پہنچنے سے پہلے ایک جیو جو ہے 100 بار مرتا تھا. جب اس کو کہا جاتا ہے آپ کو گیس چیمبر میں لیا جائے گا، آپ کو اس کنسنٹریشن کیمپ میں لیا جائے گا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم مطلب اس کے حساب سے، اس چارلوٹ بیرٹ کے حساب سے جو اس نے پھر اپنی ڈائری میں لکھا، اپنی کتاب میں لکھا جس کا نام تھا تھرڈ ریچوز آف ڈریمز. تو اس نے اس میں لکھا کہ کیسے ہم مرتے تھے. جیسے ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ کو گیس چیمبر میں لیا جاتا تھا تو ہم 100 بار اس سے پہلے مرتے تھے، یعنی کہ گیس چیمبر پہنچنے سے پہلے ہم 100 بار مرتے تھے، یعنی مرنے سے پہلے 100 بار مرتے تھے. تو یہ تھی اس کے علاوہ جو جرمن جو تھے کہ جب یہ مطلب نازی ازم کا جو لاسٹ رجیم چل رہا تھا، جب یہ ورلڈ وار میں ہاری، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ جرمنی جب ورلڈ وار سیکنڈ میں جب جرمنی کی ڈیفیٹ ہوئی تھی، تو پھر دنیا کو پتہ چلا کہ اس نے جرمنی میں کتنی ہرورس یا کتنی مطلب ظلم ہوا تھا. یہ اس ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد پتہ چلا جب یہ سب کچھ کھل کے سامنے دنیا کے سامنے آیا. تو اس طرح سے جو جرمنز تھے جو ان کے تھے، تو وہ جو ان کے جیو
جوز جو تھے تو پھر انہوں نے اپنی سفرنگز ارسٹوکریسیز بہت سامنے لائی، نازی کلنگز کتنے ہوئے تھے جس کو ہم ہولوکاسٹ کے نام سے جانتے ہیں. تو اب وہاں پہ جو اس میں ہم کہتے ہیں جینوسائڈ جو ہو رہا تھا اندر، تو یہ سب کچھ اب دنیا کے سامنے آیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ لوگ جو ان گیس چیمبرز میں رہتے تھے، جو ان کنسنٹریشن کیمپس میں رہتے تھے، انہوں نے اپنے حالات ظاہر کیے، اپنے حالات بیان کیے. تو پھر پتہ دنیا کو چلا کہ کتنی مصیبتیں یا کتنا ظلم جو ہے وہ جرمنز کے ساتھ ہوتا تھا ان ڈیورنگ دا نازی پیریڈ. تو اس طرح سے جو یہ وٹنسز تھے انہوں نے پھر اپنی ڈائریز، اپنے بکس، اپنے نوٹ بکس، اپنے جو لکھا تھا وہ سب کچھ سامنے آ گیا. تو اس طرح سے جو نازی لیڈرشپ تھی تو انہوں نے کیا کیا، جب ان کو لگا ورلڈ وار سیکنڈ میں ہم نے ہارا، اب ان کو لگا کہ دنیا میں ہماری جو ہے پوری جو ہم دنیا میں پورا پتہ چلا گیا کہ نازیوں نے کیا کتنا ظلم کیا ہے. تو ان نے آخر پہ جب ان کو لگا کہ اب ہمیں اور کوئی چارہ نہیں ہے تو انہوں نے پیٹرول جو ہے اپنے ان لیڈرس یا اپنے جتنے بھی ان کے کارکنز تھے ان کو پیٹرول بانٹا، تاکہ وہ سارا کچھ وہ انڈسکرمنیٹنگ مٹیریل جتنا بھی ان کے پاس ایویڈنسز ہے وہ سارے اس ایویڈنس کو ختم کرے اس پیٹرول کے ذریعے. تو اس طرح سے جو یہ ہے کہ میموریز یا ڈاکومنٹریز، پوئٹری، میموریلز، میوزیمز جتنے بھی تھے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ ایک عام انسان کے ساتھ جرمنی میں کیا ہوتا تھا اور کس طریقے سے یہ سارا کچھ سامنے آ گیا. تو اس طرح سے جو ہے اس دنیا میں ایک اس وقت پتہ چلا وہ لوگ جنہوں نے سائلنس کی تھی تو کیسے انہوں نے ہیلپ کی تھی نازی والوں کو کہ جرمنی پہ اتنے ظلم کرنے کے لیے. تو یہ تو ہوئی ایک آرڈینری پیپل کی بات. تو اس کے بعد جو ہے ہم اور بھی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ہے فی الحال ہم جو ہے ٹرم فسٹ جو ہمارا سلیبس ہے اس ہسٹری کا وہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. تو آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نیکسٹ چیپٹر ہم کون رہیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہمارا ہے وہ لاسٹ ٹاپک تھا اس کا نازی ازم اینڈ رائز آف ہٹلر کا. تو خدا